تو بھائی سنو انہوں نے کیا لکھا، سر الشہادت ہے. اچھا یہ کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور تمہارے شہر سے چھپی ہے. انہوں نے لکھا، دیکھو اب میں ان کا نام لے چکا، بار بار نام دہرانا بھی قابل خلاف احترام ہے، تو اب وہ کتاب دیکھ لینا تم. انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں، آرام سے سننا اس لیے کہ میں تمہیں نتیجہ دوں گا. ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ جو صفتیں انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری صفتیں پروردگار نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی. مثلا آدم کا علم رسول کو دے دیا، ابراہیم کی خلت رسول کو دے دی، نوح کا حلم رسول کو دے دیا، موسیٰ کی کلیم اللہ رسول کو دے دی، تو جو ایوب کا صبر رسول کو دے دیا، شکر رسول کو دے دیا. مختلف پیغمبروں کی جو صفتیں الگ الگ تھیں وہ رسول میں جمع کر دی. ٹھیک بھائی آرام سے سننا، ان کا قول کوٹ کر رہا ہوں. تو ساری صفتیں جو نبیوں میں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی. بس ایک صفت کو روکا اور وہ صفت ہے صفت شہادت. شہادت نہیں ملی رسول کو، ہے نا. تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی صفت سے رسول کو دور رکھے، تو اب اس نے وہ صفت شہادت دونوں نوازوں کو دے دی. یہاں تک آگے نا، حسین اپنے زمانے کا محمد، حسن اپنے زمانے کا محمد. تو پھر سننا، میرا قول نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے. حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت. تو اب یہ بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل. دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دی، اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی. شہادت نہیں دے سکا، مسئلہ نہیں دی، اولاد کو دے دی. تو اب بھائی سننا خدا کی قسم، اور یہ جملہ رائے گانا جانے پائے. عمر کی بھائی عمر نوح طویل تھی، نوح کی عمر بہت طویل تھی، محمد کو نہیں ملی. عیسیٰ کی غیبت بہت طویل ہے، محمد کو نہیں ملی. تو اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور غیبت میں ہو. بھائی حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت. فصول المہمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ یہ جو دو میرے نواسے ہیں نا، یہ جو دو میرے نواسے ہیں تو کمر سے سر تک مشابہ ہے حسن اور کمر سے تلووں تک مشابہ ہے حسین. یعنی آدھا رسول حسن، آدھا رسول حسین، اوپر کا حصہ حسن، نیچے کا حصہ حسین. اوپر کے حصے میں ہاتھ ہے، اگر سورہ نامہ لکھے تو میں نے لکھا. نیچے کے حصے میں پاؤں ہے، اگر کربلا گیا تو میں گیا. اپنے زمانے میں محمد ہے. بھائی اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ جو ابنانا ہے آیہ مباہلہ کی روشنی میں، تو زندگی میں حسن نے جب بھی اپنے باپ کو پکارا امیر المومنین کو، تو بابا کہہ کے نہیں پکارا، یا ابا الحسین، اے حسین کے ابا. اور جب حسین نے پکارا اپنے باپ کو، یا ابا الحسن، اے حسن کے والد. اور جب رسول کو پکارا، یا ابتے، اے بابا. تو یہ بیٹے ہیں رسول کے. اب جملہ سنتے جاؤ. اب ذرا علی کے بیٹے کو دیکھنا اور رسول کے بیٹے کو دیکھنا. جنگ جمل ہو رہی تھی، اونٹ والی جنگ، ٹھیک ہے نا، جنگ جمل ہو رہی تھی. محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں، بڑا بہادر شخص محمد حنفیہ. دیکھو شیر اپنے بچے کو، شیر کا شکار جانتے ہو نا، شیر اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے. جب محمد کو جنگ جمل میں بھیجا ہے، جاؤ نہج البلاغہ میں دیکھو، تو کہنے لگے یا محمد تقدم، محمد جاؤ میدان جنگ میں. محمد، اچھا حسن حسین ہیں موجود، کہا یا بنائی میرے بیٹے محمد میدان میں جاؤ. تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں خبردار تیرے قدم ہٹنے نہ پائے. شیر اپنے بچے کو آداب جنگ سکھلا رہا ہے. تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں مگر تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. تد فی الارض قدمائک، جا میدان میں اور زمین میں اپنے دونوں قدموں کو گاڑ دے. وعز ناجزیک، اور اپنے جبڑے کو، اپنے اوپر کے دانت کو نیچے کے دانت پہ دبا دے. وانظر بے بصرک الی اقصی القوم، اور تیری نگاہ پہلی صف میں نہ رہے، آخری صف پہ رہے. وَأَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ، جا
لیکن جانے سے پہلے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، نیت قربانی کی ہو۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کیفیت میں جائے گا تو فتح یاب آئے گا، تو گھمنڈ نہ آنے پائے کہ میں نے جنگ فتح کر لی، یاد رکھنا کہ یہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ سنا تم نے محمد حنفیہ کو تعلیم جنگ دے رہے ہیں علی، اور اس کے بعد پشت پہ ہلکا سا دھکا دیا، کہا جا بیٹے محمد میدان میں جا۔ ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، محمد ہچکچائے، پھر تیروں علی نے پھر دھکا دیا، محمد 2 قدم آگے بڑھے، پھر ہچکچائے، تیروں کی بارش اور تیز ہو گئی، اب محمد کے لیے آگے چلنا مشکل تھا۔ اتنے میں حسن ابن علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد آگے بڑھنے کے بعد محمد حنفیہ سے تلوار لی، تلوار لینے کے بعد محمد کو اشارہ کیا واپس جاؤ، محمد واپس گئے، اور حسن ابن علی نے ان تیروں کی بارشوں میں اکیلے حملہ کیا فوج پر، دوڑاتے ہوئے اونٹ تک پہنچے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، آئے اور تلوار کو علی کے قدموں پہ ڈال دیا۔ محمد حنفیہ غمگین ہے کہ جو کام میں نے کر سکا حسن نے کر لیا۔ ایک مرتبہ علی نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا، کہا محمد شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ حوالہ پوچھو گے، کتاب کا نام سنو، تجرید بخاری، بخاری شریف کا خلاصہ، تجرید بخاری۔ حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی، فضیلت پر ناز کرنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے، عمل صالح کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ تو میاں اور بیوی میں، بیوی کو تو جان گئے، میاں کو بھی جان جاؤ گے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت۔ گفتگو ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے، تو حضرت اسماء کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے گھر میں کام کیا ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے۔ ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے۔ اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے، اب ناز کی بات ہے نا، صاحبان مرتبہ ہے، صاحبان فضیلت ہے، دونوں صاحبان فضیلت ہے۔ ان کا بھی چلو رسول کے پاس چلیں اور ان سے چل کے فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ آئے دونوں، پیغمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے ما خطبکما، بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ میں افضل یا یہ میری بیوی افضل۔ کہا تمہاری بیوی تم سے افضل، کہا تمہاری بیوی تم سے افضل۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ میں ہوتا تو چونکہ کمتر ایمان کا ہوں، رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میرا عقیدہ چھوٹا ہے، میری حیثیت چھوٹی ہے، تو میں تو بغیر دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا، ایمان بھی رسالت۔ لیکن اب چونکہ انہیں تو میسج کو آگے بڑھانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یا رسول اللہ دلیل؟ کہا بھائی دلیل بہت سامنے، تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا، بچہ جنوایا تھا۔ بھائی پہنچ گیا میسج؟ تجرید بخاری کا حوالہ یاد رکھو گے، تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا، تو جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقابلہ کرے؟ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب صلح ہوئی ہے نا، صلح، تو امیر شام نے کہا بھائی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب میں کہا ہے، پوری قوت کو محسوس کرو، جب حسن ابن علی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جب صلح ہو گئی نا، صلح حسن، تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں، آئے حسن میں تم سے بہتر ہوں۔ سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جنس سے ہو۔ 5 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے،
اچھا یاد ہے نا کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا حسن کی پیدائش پر. دیکھو حسن کی پیدائش پر چراغاں کرنا سنت رسول ہے، اور داڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے، آل محمد کے سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یعنی ہے یہ مسائل ہیں. اچھا تو حسن ابن علی پیدا ہوئے، 5 سال کے ہیں، رسول کی گود میں بیٹھے ہیں. رسول اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پیغمبر اکرم کو گھیرے ہوئے بیٹھے. حسن گود میں، رسول بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے مسجد سے ایک پرہیبت اور باشکوہ بزرگ داخل ہوئے. اچھا دیکھو لاہور میں بڑے پرہیبت ہوں گے، بڑے باشکوہ ہوں گے، 70 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. وہ مدینہ چھوٹا سا شہر، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہاں پر. لیکن کوئی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے جو اتنا باہیبت اور اتنا روب و جلال والا ہے. اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی میرا سلام ہو. اب دیکھو پیغمبر کا کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے. وہ آئے، آ کے بیٹھ گئے تو پیغمبر بچہ گود میں. پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے، آپ نے کیسے زحمت فرمائی. کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے تھے. کہا اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم. انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا، مسجد کے کنارے لے گئے، دیوار مسجد کے قریب بیٹھ گئے. بڑی دیر تک بچے سے پوچھتے رہے. بچہ جواب دیتا رہا. پھر جب پوچھ چکے لائے بچے کو رسول کی گود میں بٹھا دیا. رسول نے کہا کہ آپ نے سوالات پوچھ لیے. کہا یا رسول اللہ پوچھ لیے. کہا آپ مطمئن ہوئے جوابات سے. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے. رسول اکرم کا پوچھا آپ مطمئن ہوئے اس بچے کے جوابات سے. کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوا. کہا اب اجازت دیجیے. رسول کھڑے ہوئے کہا خدا حافظ. وہ بزرگ چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے. کہا بھائی یہ خضر علیہ السلام تھے، کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں. بھائی آج سمجھ میں آیا، جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی، جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن. دیکھو حسن اور حسین ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، ایک گھر میں کھیلے، نبوت کی ایک گود میں تربیت حاصل کی. ایک ان میں سے نبی کی داہنی گود میں ہے، دوسرا نبی کی بائیں گود میں ہے. دونوں نبی کے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں. پوری زندگی ساتھ گزری ہے. حسین کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن، سید سجاد، علی اکبر، علی اصغر. سجاد سے حسین کی نسل چلی. علی اکبر تلوار سے شہید ہوئے. علی اصغر تیر سے شہید ہوئے. یہی ہے نا. حسن کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں، حسن مثنی، قاسم، عبداللہ. حسن مثنی سے حسن کی نسل چلی. قاسم تلوار سے شہید ہوئے، عبداللہ تیر سے شہید ہوئے. ایسی مشابہت تو دنیا میں دیکھی نہیں گئی. پہنچ گیا یہ میسج. تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہوں. آج بھائی سے بھائی جدا